السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ 21واں پارہ سورہ روم، اس کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں، تری میں، بحر و بر میں جو فساد پھیل گیا، جو فساد پھیلتا ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے دنیا میں خرابی اور فساد پھیلا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ چکھائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے راستے کی طرف واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اس آیت کے پیش نظر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، اپنے علاقے کو دیکھیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، تو کوئی عقل مند یہ بات نہیں کہے گا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے یا یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے۔ اس ملک کو دیکھ کر، اس ملک کے اشرافیہ کو دیکھ کر، اس ملک کے حالات کو دیکھ کر کون یقین کرے گا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا؟ آج ہر طرف بد امنی ہے، جھوٹ ہے، خون ریزی ہے، جوئے اور شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بدکاری عام ہے، منشیات فروش جگہ جگہ گلی گلی پھر رہے ہیں۔ سر عام برائی کی جا رہی ہے، سر عام
برائی کے لیے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اخبارات قتل و غارت کی خبروں سے بھرے ہوئے، اور یہ قتل، یہ خون ریزی جس کو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن پاک میں اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ شرک کے علاوہ اگر کوئی فرد، اگر کوئی شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو وہ مسلمان کا قاتل ہے۔ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی اس کے لیے وعید، اتنی بڑی اس کے لیے سزا، یہ اسلام مقرر کرتا ہے، یہ اسلام کا نظام بتاتا ہے۔ یہ اسلام کا قانون کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو جان بوجھ کر کسی اہل ایمان کو قتل کر دے، پھر قرآن کہتا ہے، قانون بیان کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس پر مزید دفعات لگاتا ہے۔ اللہ کا قرآن، اسلام کا قانون اس جرم پر پھر مزید دفعات لگاتے ہوئے بیان کرتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار رہے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظیما، اور اس کے لیے کوئی چھوٹا عذاب نہیں بلکہ بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ دفعات اسلام کے قانون کی دفعات ہیں، یہ وعیدیں قتل کرنے والے کے لیے ہیں، لیکن یہ اسلامی ملک، اسلام کے نام پہ بننے والا، اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آنے والا، اور یہ ہمارا معاشرہ کہ جس میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اس نبی نے، اس آقا نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن مکہ کی سرزمین میں اور پاک جگہ پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا کہ مکہ کی سرزمین بڑی محترم ہے، حج کا دن بڑا محترم ہے، لیکن مسلمان کا خون، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال مکے کی سرزمین اور حج کے دن سے زیادہ محترم ہے، اس سے زیادہ قابل احترام اور قابل احترام ہونا چاہیے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا
فی شہرکم ھذا، جس طرح یہ حج کا دن مقدس ہے، یہ حرم کی زمین مقدس ہے، یہ شہر مقدس ہے، اسی طرح تمہارے مال، تمہاری آبرو، تمہاری جان وہ قابل احترام ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں کسی کو کسی کی عزت کا پاس نہیں، کسی کے مال کی فکر نہیں، کسی کی جان کی فکر نہیں۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی اصلاح کی، نظام اسلام نے اس معاشرے کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنا دیا کہ جو معاشرہ آج کے اس معاشرے سے بھی زیادہ بدتر تھا، اس سے بھی بدتر معاشرہ تھا، خرابی کی انتہا تھی۔ عقیدہ بھی غلط تھا اس زمانے میں، اعمال بھی غلط تھے، اخلاق بھی غلط تھے، کردار بھی غلط تھا، اس لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ہر شے غلط تھی، اپنی برائیوں پر فخر کرتے، اتراتے، بدعمالیوں کو مجلسوں میں بیان کرتے، اشعار میں بیان کرتے، فخریہ اس کا ذکر کرتے۔ ان حالات میں مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، ایک نظریہ دنیا کے سامنے رکھا، اور وہ جماعت پھر پھیلتے پھیلتے پورے عرب میں پھیلی۔ ان کی عادات، ان کا اخلاق، ان کا کردار دنیا کے سامنے آیا تو پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر انقلاب کی باتیں کی جاتی ہیں، انقلاب کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑا انقلاب جو کونین کے تاجدار نے برپا کیا، آج تک پوری تاریخ انسانی کے اندر اس سے بڑا انقلاب دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اتنا بڑا انقلاب، جس انقلاب نے ذہنوں کو بدلا، سوچ کو بدلا، فکر کو بدلا، اقدار کو بدلا، اور انسانیت کے کردار کو بدلا۔ ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایسا انقلاب برپا کیا، اور پھر دنیا کے سامنے اس کی مثال پیش کی۔ وہ جماعت دنیا کے سامنے آئی، اس معاشرے کی بنیاد، اس تیار شدہ جماعت کی بنیاد کیا تھی؟ سب سے پہلے عقیدہ، سب سے پہلے نظریہ، اور پھر اس کے بعد اعمال۔ پہلے عقیدے کو درست کیا، نظریے کو درست کیا، پھر اعمال درست ہوئے۔ یاد رکھیں، اگر عقیدہ غلط ہے، نظریہ غلط ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر کبھی بھی اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ دنیا کو ایک نظام دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، شعوری طور پر، لا شعوری طور پر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ بولنے سے کامیابی ملتی ہے، اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے، عدالتوں سے بچنے کے لیے، قانون سے بچنے کے لیے۔ آج جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر یہ انقلابی سوچ دنیا کے سامنے اللہ کے رسول نے رکھی۔ وہ سوچ کیا تھی؟ وہ تربیت کیا تھی؟ الصدق ینجی
والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ نجات سچائی میں ہے، صداقت میں ہے، اور ہلاکت جھوٹ میں ہے۔ جھوٹ میں ہلاکت، تباہی اور بربادی۔ اب اگر ہمارا مشاہدہ اس کے خلاف ہو تو ہمارا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو معیار اللہ کے رسول نے مقرر کیا وہ معیار غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ایمان کی اصلاح کی کہ تم شرک سے بچے، تم نے بت پرستی چھوڑ دی، تم نے غیر اللہ کے سامنے سجدہ چھوڑا، تمہارا ایمان نہیں شمار ہوگا جب تک کہ اعمال کی طرف اس کو منتقل نہیں کرو گے۔ صرف ایمان کی بنیاد پر نجات نہیں جب تک اعمال اس کے مطابق نہیں۔ ایمان کے مطابق اعمال اختیار کیے جائیں، اپنے اعمال کو ایمان کے مطابق ڈھالا جائے۔ آج ہم نے سمجھ لیا، اور دنیا یہ سمجھتی ہے جتنی مرضی دنیا ترقی کر جائے، ستاروں پہ کمندے ڈال لے، سورج کو مسخر کر لے، چاند پہ قدم رکھ لے، لیکن آج یہ سمجھا جاتا ہے، پہلے بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ دین اور دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، یہ سیاست الگ ہے، دین الگ ہے، معیشت الگ ہے، دین الگ ہے، تجارت الگ ہے، دین الگ ہے، عدالت الگ ہے، دین الگ ہے۔ پہلے بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جاتی، اور آج بھی، کہ یہ مذہب چند رسوم کا نام ہے، چند عبادات کا نام ہے، اور یہی مذہب، یہی نجات ہے۔ یعنی کہ بڑے خدا کو راضی کر لو، مشرک بھی اللہ کو بڑا خدا سمجھتا، پھر اس کے شرک میں چھوٹے چھوٹے خدا تھے، چھوٹے چھوٹے خداؤں کے نام اور ان کی پوجا اور ان کی عبادت، کہ اس کو مناتے رہو، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ وہ طریقہ جو مولویوں نے، اس دور کے مولویوں نے بنایا، جو اس دور کے راہبوں نے بنایا، جو اس دور کے پادریوں نے بنایا، جو پیروں نے بنایا، جو مرشدوں نے بنایا، اس طریقے کو ہی نجات کا طریقہ سمجھا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو دین کا حصہ قرار دیا۔ دنیا کے معاملات، کاروبار کے معاملات، زندگی کے معاملات، اس کو مختلف نہیں کیا۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جو خائن ہے، جو خیانت کرتا ہے، جو لوگوں کے مال میں خیانت کرے، جو لوگوں کے ساتھ کاروبار میں خیانت کرے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں خیانت کرے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، جو اپنی ڈیل کو پورا نہیں کرتا، جو اپنی کہی ہوئی بات پہ پورا نہیں اترتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ معاملات درست نہیں تو یاد رکھو کہ ایمان بھی درست نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کی پابندی نہیں کرتا وہ دیانتدار نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ کیسی انقلابی سوچ اور فکر ہے کہ تم دین کو چند رسوم اور چند عبادات تک محدود نہ سمجھو۔ پھر قرآن پاک نے کھل کر ایک اور مقام پر بھی یہ بات کہی
کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو. اللہ نے جو حکم دیا اس پر چلنا ضروری ہے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل ضروری. اگر اللہ نے کہا کہ منہ قبلے کی طرف کر کے نماز ہوتی ہے تو نماز منہ قبلے کی طرف کر کے ہی ہوتی ہے. لیکن سارا دین نماز میں نہیں. نماز بہت ضروری ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز کی اہمیت اتنی کہ الصلاۃ عماد الدین کا، نماز کو دین کا ستون قرار دیا. لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید نماز ہی سارا دین ہے. نماز کی اہمیت بہت زیادہ، نماز کی فضیلت بہت زیادہ، اجر اور ثواب بہت زیادہ. لیکن دین میں نماز ہے، سارا دین نماز میں نہیں ہے. الصلاۃ عماد الدین بڑا رکن ہے، ایک اسلام کا اہم رکن ہے. اس کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے. لیکن سارا دین نماز کے اندر نہیں. اب دین کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دین ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینے کا نام ہے. دین ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دینے کا نام ہے. اسلام نام ہی جھک جانے کا ہے، تسلیم کر جانے کا ہے. اسلام کا معنی حوال کی ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے حوالے کر دینا. پھر جب یہ بات ہوگی پھر دین سارے کے سارے دین کو اپنایا جائے گا. پھر اس کے اندر اخلاق بھی آئے گا، اس کے اندر تجارت بھی آئے گی، اس کے اندر سیاست بھی آئے گی، اس کے اندر معیشت بھی آئے گی، اس کے اندر عدالت بھی آئے گی، اور اس کے اندر پھر یہ رسمی عبادت بھی آئے گی. جب تک سارا دین نہ اپنایا جائے، سارے دین پر عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک معاشرہ درست نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا. امن کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہمیں اسلام کو ماننا پڑے گا، اسلام کو اپنانا پڑے گا، اور اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا. اسلام کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین چند عبادات کا نام نہیں، دین چند رسومات کا نام نہیں، دین صرف مسجد تک محدود نہیں، دین صرف ذکر اذکار تک محدود نہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس سے آگے بھی ہے، اس سے آگے کیا کہا؟ فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. لوگوں پہ خرچ کرنا، لوگوں کو دینا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، مسافروں کا خیال کرنا، قیدیوں کا خیال کرنا، حقوق العباد ادا کرنا، حقوق العباد کا خیال کرنا. اور پھر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اپنے فرائض کو ادا کرنا. نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کو ادا کرنا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدوں کو پورا کرنا، اپنی ڈیل کو پورا کرنا، اپنی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا، اس کو سچ کرنا. جو بات کہو، جو وعدہ کرو، اس کو پورا کرنا. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مصیبت کے اندر پھر صبر کرنا، مشکلات کو برداشت کرنا. یہ ساری چیزیں یہ دین کے اندر ہے، یہ دین کا حصہ. دین صرف نماز تک محدود نہیں، ذکر تک محدود نہیں، تلاوت تک محدود نہیں.
ان ساری چیزوں کا نام دین ہے. جہاد کا نام دین ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا دین ہے. اللہ کے لیے لڑنا دین ہے. اور اس دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا. لیکن آج ہم نے اس کو محدود کر لیا، ایسے کہ جس طرح ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ہاتھی آ گیا. اس گاؤں کے اندر اندھے بھی تھے، نبینا بھی تھے. اب وہ اندھے، 4 اندھے مل کے دوست آگے بڑے، کہنے لگے چلو آج ہاتھی دیکھنے جاتے ہیں، پتہ چلے ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے. وہ 4 اندھے گئے. اب وہ دیکھ سکتے نہیں تھے، محسوس کر سکتے تھے. ایک نے ہاتھی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ اس کے کانوں پہ لگا. ایک اندھے نے ہاتھی کو چھوا، اس کا ہاتھ اس کی ٹانگوں پہ لگا. ایک اندھا آگے بڑھا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پہ لگا. ایک اندھے کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پہ لگا. اب بعد میں تبصرہ کرنے لگے، سناؤ جی ہاتھی دیکھا کیسا ہاتھی سی؟ کہنے لگا ہاں ایسا تھا. وہ جس طرح چھج ہوتا ہے نا، چھج، اس طرح کا ہاتھی تھا. وہ اندھا جس کا ہاتھ کانوں کو لگا، کہتا ہے جیسے چھج ہلتا ہے نا، اس طرح ہاتھی ہلتا تھا. اب اس کا ہاتھ ہی اس کانوں کو لگا تو اس کے اندھے کے نقطۂ نظر میں سارا ہاتھی وہ اس کے کان تھے. اس نے اس کی ٹانگوں کو نہیں دیکھا، سونڈ کو نہیں دیکھا، پیٹ کو نہیں دیکھا، اس کے قد کو نہیں دیکھا، اس کی ڈیل ڈول کو نہیں دیکھا. اس نے ہاتھ لگایا، کہا بس یہ چھج کی طرح ہوتا ہے. دوسرے کہا نہیں ہو نہیں، تینوں کی پتا. ہاتھی مسجد کے ستون کی طرح تھا. میں نے ہاتھی کو چھوا ہے، جیسے مسجد کے ستون کو ہم چھو کے گزرتے ہیں اور مسجد کا ستون ہوتا ہے، اسی طرح وہ ہاتھی تھا. میں نے خود ہاتھ لگایا. تیسرا کہنے کا نہیں نہیں، تم دونوں کو نہیں پتا. ہاتھی ایک بڑے ڈھول کی طرح تھا، جس طرح ایک بڑا ڈھول ہوتا ہے. اس نے پیٹ کو ہاتھ لگایا تھا. اس کے نقطۂ نظر میں ہاتھی وہی سارا ہاتھی تھا. چوتھا بولا، کہنے لگا تم تینوں ہی غلط کہہ رہے ہو، تینوں کو نہیں پتا. ہاتھی تو تھا ایک درخت کی بڑی شاخ کی طرح، جس طرح شاخ ہلتی ہے ایک درخت کی بڑی، اس طرح وہ ہاتھی تھا. اب وہ 4 اندھے ہیں، 4 درست کہہ رہے ہیں اور 4 ہی غلط کہہ رہے ہیں. ان کی سوچ محدود ہوئی. انہوں نے اپنے اپنے زاویے سے دیکھا. انہوں نے جس کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ لگا، اس نے اس کو پورا ہاتھی سمجھا. کسی نے پیٹ کو پورا ہاتھی سمجھا، کسی نے ٹانگوں کو، کسی نے اس کی سونڈ کو. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. آج بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلانے لوگ، بڑے دانشور، بڑے اسکالر، بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے ٹاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ نہیں جی دین صرف نماز کا نام ہے، نہیں جی دین تو صرف مسجد کا نام ہے، دین تو صرف مدرسے کا نام ہے. ان اندھوں کی طرح آج ہم نے دین کو تقسیم کر دیا. نمازوں میں تقسیم کر دیا، مسجدوں میں تقسیم کر دیا، تلاوت میں تقسیم کر دیا، مساجد میں تقسیم کر دیا. پورے کا پورا دین نہ ہم نے سمجھا، نہ ہم نے پورے کا پورا دین اپنایا، نہ ہم نے پورے کے پورے دین کو نافذ کیا. جن لوگوں نے پورے دین کو نافذ کیا، پورے دین کو سمجھا، پورے نظام کو سمجھا اور اس نظام کو پورے کے پورے نظام کو مانا، جو رب کے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب وہ اسلام نے پورے کے پورے داخل ہوئے، اسلام کے سارے نظام کو مانا، اسلام کے سارے نظام پر عمل کیا، اپنے آپ کو سارے کا سارا اسلام کے حوالے کر دیا، پھر دنیا ان کے قدموں کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو. پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی.
پھر دنیا کے بڑے بڑے نظاموں کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، انہوں نے روندا جنہوں نے اسلام کے پورے نظام کو مانا اور اسلام کے پورے نظام کو اپنے اوپر نافذ کیا، اپنے آپ کو اسلام کے پورے نظام کے حوالے کیا۔ آج ہماری خرابی یہ ہے، ہمارے معاشرے کی قسم پرسی کی وجہ یہ ہے، ہمارے ملک کی بدحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے سارے نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، مولوی کو سیاست سے دور کر رہے ہیں، مولوی کو عدالت سے دور کر رہے ہیں، آج مولوی کو معیشت سے دور کیا جا رہا ہے کہ جی یہ تو مولوی ہے، اس کو کیا پتا بینکاری نظام کیا ہوتا ہے، یہ مولوی ہے، اس کو کیا پتا سیاست کیا ہوتی ہے، یہ مولوی ہے، اس کو کیا پتا یہ ججز کیا ہے، ان کے فیصلے کیا ہے، ان کے ٹرائل کیا ہے۔ آج ہم نے یہ تقسیم کر دی، اور اسی طرح تقسیم کر دی کہ جس طرح مولویوں نے بھی اپنے آپ کو محدود کر دیا، مساجد تک محدود کر دیا، مدارس تک محدود کر دیا۔ انہوں نے نماز کو کافی سمجھا، جنہوں نے نماز پڑھ لی انہوں نے کہا ہماری بخشش کے لیے یہی کافی ہے، ساتھ اس کے ہمسایہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کو اس کی فکر نہیں، اس نے کہا میں نے نماز پڑھ آیا ہوں کافی ہے، میں تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، میں تو اذان بھی دیتا ہوں، میں تو تکبیر بھی کہتا ہوں۔ پھر جا کے وہ ملاوٹ کرتا ہے، پھر جا کے وہ کم تولتا ہے، پھر جا کے وہ کم ماپتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، لوگوں کو ایذا بھی دیتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی مارتا ہے، بہن کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، بھائی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، والدین کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کیسی ہماری نمازیں ہیں، پھر کیسی ہماری مساجد ہے، پھر کیسی ہمارے چہرے پہ یہ داڑیاں ہیں۔ ہم نے اسی کو سارا کچھ سمجھ لیا، یہ خرابی پیدا ہوئی، تقسیم ہوئی معاشرے کے اندر، تقسیم ہوئی دین کے اندر، تقسیم ہوئی اس نظام کے اندر۔ دوسری ہمارے معاشرے کی خرابی کیا، ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کے حق کا خیال ہی نہیں کرتے، ہم اپنے فرائض کی بات نہیں کرتے۔ آج کسان کو دیکھ لو، وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتا ہے، وکیلوں کو دیکھ لو وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، مولویوں کو دیکھ لو وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، تاجروں کو دیکھ لو وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، طلباء کو دیکھ لو وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اساتذہ کو دیکھ لو وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، اپنے حقوق کی جنگ کرتا ہے۔ عورتوں کو دیکھو اپنے حق کی بات کرتے ہیں، مردوں کو دیکھو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ آج حقوق کے نام پر تنظیمیں قائم ہیں، حقوق کے نام پر NGOs قائم ہیں، لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ کوئی تنظیم، کوئی NGO، کوئی سوسائٹی فرائض کی ادائیگی کی جو بات کرتی ہو؟ انجمن حقوق شہریاں، انجمن حقوق تاجراں، ہے کوئی انجمن فرائض شہریاں؟ کوئی انجمن فرائض وکیلاں وکلاء؟ کوئی انجمن فرائض ججز، انجمن فرائض اساتذہ؟ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ وہ مدینے میں تھی، وہ ریاست مدینہ میں تھی، وہ اس معاشرے کے اندر کہ جس کی بنیاد کائنات کے تاجدار نے رکھی، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد رکھی، جس معاشرے کی مثال قائم کی۔ وہ معاشرہ تھا جس کے اندر حقوق کی بات نہیں، جس کے اندر فرائض کی بات ہوتی تھی۔ دو بندے آپس میں اندر لڑ پڑے اور دنیا کائنات کے سب سے بڑے جج کے سامنے فیصلہ آ گیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر دو صحابی آتے ہیں، ایک عرض کرتا ہے آقا یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے۔ دونوں دعویٰ کرتے ہیں، کونین کے تاجدار، مکہ کے در یتیم، رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، لیکن میرا فیصلہ بحثیت انسان ہے، بحثیت بشر، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہو سکتی ہے، کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو
جس کی زمین ہے وہ اسی کی ہے، جس کا حق ہے وہ اسی کا حق ہے۔ اگر کسی نے اپنی چرب زبانی سے مجھ سے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش کی، یاد رکھو یہ زمین قیامت کے دن جہنم کا اس کے لیے توق بن جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے، لمبا چوڑا باز نہیں کیا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، لمبی چوڑے خطابات نہیں کیے۔ آج تو ساری رات جلسے سن کے لوگوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، آج تو ساری رات خطابات سنتے ہیں، تقریریں سنی جاتی ہے، لمبی تقریریں، لمبے باز، لمبے خطابات، لیکن اس کے باوجود کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو سنتے ہیں وہ مسجد میں رکھ کے چلے جاتے ہیں، نہ کسی کے چہرے پہ تبدیلی آتی ہے، نہ کسی کے لباس میں تبدیلی آتی ہے، نہ کسی کی تجارت میں تبدیلی آتی ہے، نہ کسی کے اخلاق کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کے رسول لمبا چوڑا باز نہیں فرمایا، دو جملے ارشاد فرمائے، اثر اتنا ہوا دونوں رونے لگ گئے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرے بھائی کا حق ہے، اس کو دے دیجئے۔ دوسرا کہتا ہے آقا یہ میرا حق نہیں، میرے بھائی کا حق ہے، یہ اس کو الاٹ کر دیجئے۔ دینے پر بحث ہے، دینے پر، یہ اس کا ہے وہ لے لے۔ وہ کہتا ہے نہیں میرا نہیں، اس کا ہے وہ لے لے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وقتوں میں انبیاء نے جو معاشرے تیار کیے ان کی بھی حالت دیکھیں۔ انبیاء کی دعوت کے نتیجے میں جو انقلاب آئے، جو تبدیلیاں آئے، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ بخاری شریف کی روایت آقا فرماتے ہیں دو آدمی لڑ پڑے، اور جھگڑا کس بات کا ہے؟ دینے کا جھگڑا ہے، لینے کا جھگڑا نہیں، دینے کا جھگڑا ہے۔ زمین کا سودا ہوا، ایک نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خرید لی۔ اب خرید کر زمین اس نے پیسے ادا کر دیے، قبضہ لے لیا، زمین میں ہل چلانا شروع کیا۔ ہل چلاتے چلاتے وہاں سے ایک سونے کا برتن نکلا، وہ سونے کا برتن ہے، اس کے اندر بھی سونا، اس نے ہل روک دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، تبدیلی ایسے آتی ہے، انقلاب ایسے آتا ہے، نظام ایسے بنتے ہیں، معاشروں کے اندر استحکام ایسے ہوتا ہے، ملکوں کے اندر خوشحالی ایسے آتی ہے۔ جب ایسا نظام آئے گا، ایسا نظام لانے کے لیے حکومت کو کوشش کرنی پڑے گی، ایسا نظام لانے کے لیے آئندہ آنے والی حکومت کو پاکستان کے اندر راہ ہموار کرنی پڑے گی، اپنے نظام تعلیم کو درست کرنا پڑے گا، آنے والی حکومت کو نصاب تعلیم نئے سرے سے مرتب کرنا پڑے گا، اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی ذہن سازی کے لیے، عوام کے اندر خود احتسابی کا نظام رائج کرنے کے لیے ان کو تبدیلی لانا پڑے گی۔ جب ہم اسلام کا نظام نافذ کریں گے، اسلام کا قانون نافذ کریں گے، یاد رکھیے پھر پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان کے اندر خوشحالی بھی آئے گی، پھر پاکستان امریکہ کی غلامی سے نکلے گا، IMF کی غلامی سے نکلے گا۔ یہ پاکستان نعروں سے نہیں بچ سکتا، یہ پاکستان دعووں سے نہیں بچ سکتا۔ پاکستان کی بقا نظام اسلام کے اندر ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بقا بھی اسلامی نظام کے اندر ہے۔ ایک کہتا ہے اس نے وہ ہل چلا رہا ہے، سونے کا برتن نکلا، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ آج یہاں تو راستے میں جا رہا 500 کا نوٹ مل جائے نا، فوراً بندہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، پھر لوگ گزر جائے پھر نوٹ اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہے۔ ایمانداری، دیانتداری، صداقت اور ایمان۔ اس نے وہ برتن اٹھایا، جس سے زمین خریدی اس کے پاس لے گیا، کہنے لگا یہ مسئلہ بن گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، چودھری صاحب باہر آئے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ بن گیا؟ اس نے کہا میں نے زمین خریدی، اس سے یہ سونے کا برتن نکلا ہے۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا زمین کا سودا ہوا تھا، سونے کے برتن کا سودا نہیں ہوا تھا، یہ تمہارا، اسے تم رکھو، میں نے پیسے زمین کے دیے، تم نے قبضہ زمین کا دیا، نہ میں نے پیسے سونے کے دیے، نہ تم نے سونا میرے والے کیا، یہ تمہارا بھائی، اس کو رکھو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے زمین بیچی، زمین میں جو کچھ تھا ما جملہ حقوق میں نے بیچ دیے، وہ سارے تیرے۔
اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ میرے نہیں، وہ تیرے، یہ سونا تو رکھ، تیرا، تو لے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرا نہیں، تو لے۔ اب جھگڑا کس بات کا؟ لینے کا جھگڑا نہیں ہے، دینے کا جھگڑا۔ دونوں چلے جج کے پاس، قاضی کے پاس، منصف کے پاس۔ آج ہمارے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، قبضے کی لڑائیاں ہیں، آج لڑائیاں ہیں، فراڈ کی لڑائیاں ہیں۔ چیک دے کے وہ کیش نہیں ہونے دیتے۔ 499F کے پرچے سب سے زیادہ ملک پاکستان کے اندر پرچے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر پولیس کی اپنی الگ دیہڑی، ماشاءاللہ اس کے لیے الگ نظام بن چکا ہے کہ ان کو کس طرح پولیس نے مینج کرنا، کس طرح اس کے اپنی دیہڑی نکالنی ہے، یہ الگ نظام، الگ سسٹم۔ اور پھر یہاں جھگڑے قبضوں کے، یہاں جھگڑے مار پیٹ کے، یہاں جھگڑے لوٹ مار کے۔ یہ میری زمین، یہ میری دکان، یہ میرا کارخانہ، یہ میری گاڑی۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی باپ سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں پہ کیس کر رہے ہیں، زمینوں کے کیس، مکانوں کے کیس، دکانوں کے کیس، جائیدادوں کے کیس، وراثت کے کیس۔ عدالتیں بھری پڑی ہیں، عدالتوں کے اندر بھی انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ملک کے اندر قانون اسلام کا نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر اسلام کا قانون تھا، جس ریاست کے اندر اسلام کا نظام تھا، اس ریاست کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیف جسٹس نامزد کر دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مورخ لکھتا ہے اس ریاست مدینہ کے چیف جسٹس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عدالت میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ ایک دن گزر جاتا، ہفتہ گزر جاتا، مہینہ گزر جاتا، کئی مہینے گزر جاتے، ان کی عدالت کے اندر کوئی کیس آتا ہی نہیں تھا۔ یہ نظام تھا۔ جج کے پاس گئے، لڑائی لینے کی نہیں، لڑائی دینے کی تھی۔ یہ اس کا ہے، وہ کہتا نہیں یہ اس کا ہے، آج ہمارا کیا ہے؟ اور پھر اس ریاست کے اندر جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کیا، عورت آتی ہے، آقا مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہاں تو گناہ کر کے مکر جاتے ہیں، موقع پہ پکڑے جائیں اس پہ مکر جاتے ہیں، اس پہ طویلے لے آتے ہیں، اس پہ پھر وکلا لے آتے ہیں، پھر وکلا عدالتوں کے اندر پھر لمبے چوڑے کیس چلتے ہیں۔ آج لاہور کے اندر عدالتیں بند ہوئے، عدالتوں کو تالے لگے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے ہیں، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، قیدیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، مجرموں کا کوئی سزا دینے والا نہیں، ملزموں سے کوئی پوچھنے والا نہیں، غریبوں کا کوئی غمخوار نہیں۔ آج کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، عدالت کے اندر جاؤ، لاہور کی عدالتوں میں تالے لگے ہوئے، وکلا احتجاج پر ہیں، سائلین خوار ہو رہے ہیں، سائلین ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر، اس ملک کے اندر جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، جس کے لیے قربانیاں 18 لاکھ لوگوں نے اپنا خون پیش کیا تھا، جس کی بنیادوں میں شہداء کا خون شامل ہے، آج اس ملک کی عدالتیں بند ہیں، عدالتوں کو تالے لگے ہوئے۔ لوگ انصاف کے لیے جائیں تو کہاں پر جائیں؟ لیکن ذرا نظام دیکھیے، وہ ریاست مدینہ کا نظام ہے، وہ ملزمہ ہے، وہ مجرمہ ہے، جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آقا کے پاس حاضر ہوتی ہے، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ کونین کے تاجدار نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ دوسری طرف پھر سامنے آ کر کے پھر عرض کرتی ہے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا نے اپنا چہرہ پھر پیچھے کی طرف پھیر لیا، وہ پیچھے کی طرف آ کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آخرت کا خوف ہے، قیامت کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر ہے۔ اس ڈر کی بنیاد پر اپنے آپ کو دنیا کے اندر سزا دلوانا چاہتی ہے، دنیا کی سزا برداشت کرنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی ہے دنیا کی سزا برداشت کر سکتی ہوں، جیل برداشت کر سکتی ہوں، موت برداشت کر سکتی ہوں، یہ پتھر برداشت کر سکتی ہوں، سنگساری برداشت کر سکتی ہوں، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی۔ آقا نے فرمایا جاؤ، جو تیرے پیٹ میں ہے جب پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا۔ انصاف دیکھیے کہ تو نے جرم کیا، جو تیرے پیٹ کے اندر ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں، اس کو سزا کیوں دی جائے، اس کو کیوں مارا جائے؟ وہ گئی، بچہ پیدا ہوا، ہاتھوں میں اٹھایا، پھر روتے ہوئے آئی، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے،
میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، گناہوں سے پاک ہو کر رب کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں۔ آقا نے فرمایا اسے لے جاؤ، جب یہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے اس وقت میرے پاس آنا۔ وہ پلٹی، واپس گئی، جلدی جلدی اپنے بچے کو کھانے کے لیے تیار کیا۔ ایک دن وہی عورت آقا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، بچے کو گود میں اٹھایا ہوا، بچے نے ایک لقمہ پکڑا اور منہ میں کھا رہا ہے، چبا رہا ہے، اس کو چوس رہا ہے۔ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول اب یہ کھانے لگ گیا، میں نے دودھ چھڑا دیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر آقا حکم فرماتے ہیں میرے صحابہ اس عورت کو لے جاؤ مدینے کے میدان میں، اس کو سنسار کرو۔ اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر مارا، اس عورت کے سر پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، خون کی وہ چھینٹیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پڑی۔ آگے سے حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں او بدکار عورت، تیرے ناپاک خون سے میرے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ کونین کے تاجدار نے، رحمت کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنے، اسی وقت ارشاد فرمایا خالد اس عورت تو گالی مت دو، برا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ مدینے کے سارے گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے، اللہ اس کی توبہ کی وجہ سے مدینہ کے سارے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ نظام جب تک پاکستان کے اندر نہیں آتا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کی بقا، ملک کی خوشحالی پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ میں ہے۔ ہمارا کل بھی مطالبہ تھا، ہمارا آج بھی مطالبہ ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے شہداء اس بات کا اعلان کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کا مقدر یا رب کا قرآن ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور جب یہ آئے گا پھر انشاءاللہ ملک کے اندر امن بھی آئے گا، ملک میں خوشحالی بھی آئے گی، ملک میں ترقی بھی آئے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں حکومت کوئی بھی بنائے لیکن پاکستان کو اسلامی بنائے۔ اسلام کے اندر پاکستان کی بقا ہے، اسلام میں پاکستان کا تحفظ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔